جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں کورنش میں۔ یہ ہے جدہ کا علاقہ ہے اور یہ کورنش کہلاتا ہے اور یہ کورنش کا سمندر ہے۔ میرے عقب پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک فوارہ نظر آ رہا ہے، بڑا فوارہ ہے پانی کا، جو اوپر تک جس کی بڑی ہائٹ ہے اور پھر جاتا ہے، اور پھر وہ اس سے وہ جو پانی ہے وہ ہواؤں میں جاتا ہے اور ہوائیں اس کے پانی کو ارد گرد لے کے جاتی ہیں، اور یہ جو سمندر کے ساحل سمندر پہ چلنے والی جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں، یخ بستہ ہوائیں، اگر یہ گرمی ہو یا سردی ہو، لیکن جو لوگ آتے ہیں نا، عوام جو آتی ہے، جو سعودیہ عربیہ مملکت سعودیہ عربیہ جو ہے، اس کے جو عوام ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، اور رات کو ایک سما ہوتا ہے۔ ابھی تو چونکہ ٹائم شروع ہوا ہے اور اس کے بعد لوگوں نے آنا شروع کر دینا ہے، تو اس کے ارد گرد کافی پوائنٹ بنے ہوئے ہیں بیٹھنے کے لیے، بڑی زبردست قسم کی جگہ ہے۔ ٹریفک اپنے حساب سے چل رہی ہے، مگر جو لوگ آنے والے ہیں، جو یہاں پہ آ کے سیاحت کی غرض سے آتے ہیں، تو یہ سمندر جو ہے وہ ان کو بڑا زبردست انوائرمنٹ مہیا کرتا ہے، اور اس انوائرمنٹ میں یہ لوگ آتے ہیں اور یہ لوگ آ کے یہاں پہ محظوظ ہوتے ہیں۔ تو جو گرمی ہوتی ہے، جو گھٹن ہوتی ہے، اس گھٹن کو دور کرنے کے لیے سمندر کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہ کورنش کا جو سمندر ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا بالکل خاموش سا ہے، اور نیلے کلر کا اس کا رنگ ہے، نیلا رنگ ہے، اور اس نیلے رنگ کے اندر، نیل گوں کے اندر ایک عجیب سی خاموشی ہے، اور عجیب سی، جو آپ یوں کہہ لیں کہ خاموشی ایسی ہے کہ آپ دنیا جہان کے جتنے بھی شور شرابہ ہے اس سے آپ نکل کے جب آتے ہیں اس طرف، تو اب جب میں یہاں پہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی شور شرابہ یا کوئی اس طرح کی چوں چراں کی آواز نہیں ہوگی، چونکہ اچھا، اس میں جو سب سے بڑی بات آپ کو، جو میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ پاکستان کے یا دیگر ممالک کے ساحل سمندر کے اوپر جائیں تو وہاں پہ کچرا اور کاغذات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے اٹا ہوا ہوتا ہے سمندر، جبکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے ارد گرد آپ کو کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا تک نہیں ملے گا۔ صاف ستھرا پانی آپ کو ملے گا، صاف ستھرا، آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے یہ پینے کا پانی ہوگا، کیونکہ یہ جو ممالک ہیں، گلف کی جتنی بھی کنٹریز ہیں، انہوں نے خاص کر سیوریج کا اپنا جو نظام ہے وہ اتنا بہتر بنایا ہے کہ سیوریج کے نظام کو یہ لوگ دریا یا سمندر برد نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے سیوریج کا اپنا ایک الگ سے نظام بنا رکھا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان یا دیگر ممالک میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ سیوریج کا جو سسٹم ہے وہ بہت خراب ہے، اور ساری سیوریج اس میں ڈالتے ہیں۔ اور آپ نے ہمارے جو سٹار آل راؤنڈر ہے وسیم اکرم، ان کی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جب وہ مظفر آباد میں جب گئے ہیں تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا، اور وہ اگر سندھ کی طرف آئے یا لاہور کی طرف تو انہوں نے جو دریا ہے، سمندر ہے، اس کا انہوں نے ویو دکھایا، اور اس پہ انہوں نے جو کچرا دکھایا، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ویڈیو ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک جاتے ہیں۔ اب جب وہی پاکستانی ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہم اگر آ کے دیکھتے ہیں، یہاں پہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے، یہاں پہ اگر کوئی شخص یہاں پہ تھوکتا بھی ہے اس پہ بھی فائن ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہے، ہم جگہ جگہ پہ نسوار بھی پھینک دیتے ہیں، جگہ جگہ پہ تھوکتے بھی ہیں، گندگی بھی پھینکتے ہیں، اور خاص کر ہمارے دریاؤں، سمندروں اور نہروں کا حال یہ ہے کہ ہم وہاں پہ نہاتے تو ضرور ہیں، لیکن ہم نہانے کے لیے جاتے ہیں اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے، لیکن ہم وہاں پہ گند پھینک کے آتے ہیں۔ اور یہاں کا یہ سمندر آپ کو یہ میسج دیتا ہے، آپ چاروں طرف دیکھیں، اس کی لائٹنگ ہے، روشنیاں ہیں، ہر چیز ہے، مگر جو سب سے ان چیزوں میں ممتاز اس سمندر کو کرتی ہے، اس بحر کو کرتی ہے، اور اس نیل گوں پانی کو کرتی ہے، اور اس ٹھہراؤ اور اس خاموشی کو کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی صفائی ہے۔ اس کی صفائی اتنی زبردست ہے کہ آپ جس طرف گھوم جائیں گے آپ کو کہیں پہ بھی ایک ٹکڑا جو ہے وہ کاغذ کا نہیں ملے گا۔ کیوں کہ یہ لوگ صاف ہیں اور شفاف ہیں، اور یہ مثال دیتے ہیں، پوری دنیا کے لیے مثال ہے یہاں کا سمندر، یا دیگر آپ اگر یورپ میں بھی جائیں تو وہاں پہ بھی یہی حال ہے، اور اسی طرح اگر آپ جائیں اور ممالک میں۔ لیکن اگر ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی ہمارے، اچھا، میں کل جب ریاض میں اترا تو میں آپ کو وہاں کے بھی اگر مناظر میں نے دکھائے بھی ہیں، وہاں پہ اگر ریاض اسٹیشن کو، آپ بس اسٹیشن کو دیکھیں تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ کوئی ہوائی اڈہ ہے۔ اور ہمارے ہاں جہاں پہ اگر بس اسٹیشن کسی کو دیکھ لیں، ہمارے ہوائی اڈوں کے باہر دیکھ لیں تو گند ہوتا ہے، ہمارے بس اسٹیشن جو ہوتے ہیں وہ گندے پڑے ہوتے ہیں، اٹے ہوئے ہوتے ہیں، کوڑا کرکٹ سے بھرے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جو ہے، پاکستانی یہاں پہ آ کے تمام قوانین وہ ان کے لیے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر انہوں نے کوئی ایک قانون بھی جو ہے اس کی وہ پاسداری نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کا جو میسج ہے وہ یہ ہے
کہ یہ جو سمندر ہے اس پہ کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی کوڑا کرکٹ نہیں ہے، اور یہاں پہ اگر کوئی بندہ کوئی چیزیں اپنے ساتھ لے کے آتا بھی ہے تو وہ لوگ ایک ڈسٹ بین ہے اس میں پھینکتے ہیں یا پھر کسی جگہ پہ بھی رکھتے ہیں، تو وہ پھر وہ اس سے وہ کوڑا کرکٹ اٹھانے والے آ کے لے جاتے ہیں۔ تو بہرکیف ہمارے ہاں پاکستان کے اندر صفائی کرنے والے ادارے تو ہیں، لیکن پتہ نہیں صفائی کیوں نہیں کرتے ہیں یا کیا نہیں، لیکن کیونکہ بحیثیت قوم جو ہیں وہ ہم لوگوں نے اپنے پاکستان کو، جو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین ملک ہے، پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، آپ اگر سعودیہ کو دیکھیں، دبئی کو دیکھیں، گلف کے کسی بھی ملک کو دیکھیں، انہوں نے ریگستانوں کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں نا جنگل میں منگل بنا دیا، لیکن پاکستان جو ہے وہ قدرتی طور پہ خوبصورت ہے، لیکن ہم نے اس کی خوبصورتی کو بجائے چار چاند لگانے کے، ہم نے اس کی خوبصورتی کو ڈیگریڈ کیا، ہم نے اس کی خوبصورتی کو پازیٹیو یا اوپر والی سطح پہ ہم لے کے نہیں گئے۔ اب اگر ہم دامنے کو میں جائیں یا ہمارے وہ مارگلا ہلز کی جو پہاڑیوں کی ویڈیو آئی ہے جس کے اندر ایک برٹش جو ہیں وہ کوڑا کرکٹ جو اٹھا رہے ہیں اور ساری گندگی اٹھا کے پاکستانیوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستانیوں تمہارا گند ہم اٹھانے آ رہے ہیں، تو بھائی ادھر بات سنیں، آپ کم از کم یہ دیکھیں، یہ ایک پازیٹیو میسیج ہے کہ ہم جہاں پہ بھی جائیں، ہمارے جتنے بھی سیاحت کے ایریے ہیں ان میں یہ گند وغیرہ نہ پھینکیں، ہم کوئی مطلب یہ ہے کہ جو خاص کر سمندر ہیں، ہم اگر پیچھے سے جو بھی چیز جو ریپر ہوتا ہے وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کوئی بچہ اسکول والا جا رہا ہے اس نے چیز کھائی وہ پھینک دی، کسی نے ببل سپاری کوئی چیز بھی لیز وغیرہ یا کچھ بھی لے لیا وہ لے کے تو اس نے دریا اور سمندر برد یا گلی برد کر دیا۔ تو آپ کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ کہیں پہ بھی، آپ عرب میں جائیں گے، آپ کہیں دوسرے کنٹریز میں جائیں گے تو آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو آج کا یہ میسیج ہے کہ اپنے علاقے کو، اپنی گلے کو، اپنے گھر کو، اور پاکستان کے اندر ایک چیز اور ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو اندر سے صاف کر کے پانی ویپر مار کے باہر نکالتے ہیں، گلیاں گندی کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ جس طرف آپ رخ کر لیں، آپ کو کہیں پہ بھی ایک سٹریٹ بھی ایسی نہیں ملے گی جہاں پہ باہر کہیں گند پڑا ہوا ہو۔ تو خیر یہ میسیج یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اگر صاف کرتے ہیں تو اپنی گلیوں کو بھی صاف کریں، اپنی سڑکوں کو بھی صاف کریں، اور اس کے بعد اپنے ملک کو صاف کریں۔ آپ کا ملک ہے تو آپ ہیں، آپ کا گھر ہے تو آپ نہیں ہیں، آپ کا ملک ہے تو آپ ہیں، اور پھر آپ کا گھر بھی ہے۔ تو آج کا یہ میسیج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔